فہیم صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ خواتین کی اگر بات کی جائے, نیو مدرس کی بات کی جائے, تو اب کیونکہ ایکوالٹی بہت زیادہ ہے, مرد اور خواتین ایک ساتھ کام بھی کر رہے ہیں, اور مدرس کا یہ بہت زیادہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہم ہی سب کچھ کرتی ہیں, ہم پر ہی کیوں سب کچھ ہے. پیرنٹس میں دونوں کو برابر شریک رہنا چاہیے پیرنٹنگ میں, اور والد جو ہیں وہ بھی ایکولی بچوں کو ٹائم دیں. جبکہ اگر ہم اپنے زمانوں کی بات کریں, 90s کے بچوں کی بات کریں, تو ہمیں یاد پڑتا ہے کہ یونیورسٹی کے ٹائم سے پہلے فادرز کے ساتھ اتنا انٹریکشن نہیں رہا ہے, اور اس کے باوجود ہماری پرسنالٹیز جین زی سے بہت زیادہ مضبوط ہیں. وجہ کیا ہے؟ بانڈنگ بہت زیادہ اسٹرانگ رہی. دیکھیں, ہمیں سب سے پہلے تو یہی بات سمجھنی ہے کہ موبائل فونز اور اسکرین آنے کے بعد انوائرمنٹ بہت بدل گیا ہے. شاید ہمارے وقت بھی یہ تمام چیزیں ہوتی تو ہم بھی انہی ایشوز سے گزر رہے ہوتے. ہمیں موقع ملا ہے لنگڑا شیر اور چھپن چھپائی کھیلنے کا, ہمیں موقع ملا ہے وہ جو شوگر پیکس بنتے تھے نا ہماری باڈی میں, اس کو وہ پسینے کے ذریعے نکالنے کا. تو ماؤں کو بھی تھوڑا سا ہمیں ایمپتائز کرنے کی اس وقت اس لیے ضرورت ہے کہ مائیں اس وقت بہت پریشر میں ہیں. میں پورے پاکستان میں جب سیمینارز کرتا ہوں تو مائیں رو پڑتی ہیں سر سوال کرتے ہوئے, کیونکہ بچے کو چوٹ بھی لگے نا گھر میں تو اس کی بھی ذمہ دار کون ہے؟ ماں ہے. تو ہمیں ماؤں کو یہ سمجھنا ہے. میں آج اس پروگرام کی وجہ سے ماؤں کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ جو 7 کریکٹرسٹکس آف اے نارملائز چائلڈ, ایک ماریا مونٹیسری کی بڑی زبردست ریسرچ تھی کہ بچے کو 7 سال سے پہلے 7 چیزیں آ جانی چاہیے ورنہ وہ نارمل لائف نہیں گزار پائے گا. اس میں ایک ہے جی لو آف ورک, کام سے محبت. ہمارے ہاں بچے کو لالچ دے کے کام کروایا جاتا ہے, تم یہ کرو تمہیں سائیکل لے کے دوں گی, یا اس کو سزا کا خوف دلایا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کیا تو آج تمہارے بابا آئیں گے اور میں ان کو شکایت. تو ہمارا بچہ سوچتا ہے کہ کام 2 وجہ سے کیا جاتا ہے, پنش اینڈ ریوارڈ کے چکر میں. لو آف ورک کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ بچے خود سے وہ کام اپنی مرضی سے دل سے کر سکیں, اس میں پھر اندرونی خوشی ہے, اس کے علاوہ کنسنٹریشن کیسے ہوگی, یہ ساری چیزیں بہت ڈیٹیل ہیں. لیکن ماؤں کو جیسے میں نے پہلے بھی کہا 80% سائیکولوجیکل بایولوجیکل نیڈس کی ذمہ دار ماں ہے. دیکھیں فادر اگر 20 منٹ بھی دے دیتا ہے نا بچے کو, لیکن کوالٹی ٹائم ہو, وہ یہ نہیں کہ کاپیاں لائیں ذرا آپ نے پڑھا ہے نہیں پڑھا, پھر یہ نہ ہو. پھر وہی بات کہ بچے کے ساتھ وہ فزیکلی کوئی ایسی گیمز کریں, ان کے ساتھ وہ اٹیچ ہوں. ادروائز ماؤں کو ہی یہ ساری ذمہ داری سٹارٹ میں لینی پڑے گی. ہاں جیسے ہی بچہ ٹین ایج میں آئے گا تو وہاں پر ضرورت پڑتی ہے فادر کی کہ وہ ٹوٹلی بچوں کے ساتھ انگیجڈ ہوں. ہم بھی اپنی تمام ٹریننگز میں دیکھتے ہیں کہ مائیں وہاں پر موجود ہیں. فادر کو اللہ نے اور ماں کو, باپ کو کام کیا دیا؟ باپ کو یہ کام دیا کہ وہ سوشل رسپانسبلٹیز پوری کریں گے, وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے. ماں کا کام تربیت کرنا ہے اسٹارٹ میں. تو اب اسٹارٹ میں مدرس کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ ان تمام چیزوں کو کس طرح سے بچوں پر اپلائی کرتی ہیں, اور یہ ان کی ذمہ داری ہے. انیشلی مدرس کی ذمہ داری, تو وہ اتنا ابھی اپنے آپ کو پینک نہ کریں کہ اگر فادر رول پلے کوئی نہیں کریں گے ابھی اتنا میجر, تو اس سے بچے کی پرسنالٹی گروم نہیں ہوگی. اٹس اے سرٹن ٹائم اینڈ ایج. شاہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا دیکھیں, میں اس میں نا ایڈ ہی کروں گا ایک بات کو کہ یہ جو میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن ہے نا, اس کا بہت اثر پڑتا ہے بچوں کی تربیت پہ. یعنی یہ طے کرنا کہ کس کے لیے کیا ہے, کس کی رسپانسبلٹی کیا ہے, اور یہ اتنی خوبصورت انداز سے چیزوں کو طے کرنا چاہیے کہ بچوں کی شخصیت پہ برا اثر نہ پڑے. یہ جو بلیم گیم ہے نا کہ میرا کام نہیں تھا, یہ تم نے کرنا تھا, تمہارے بھی تو بچے ہیں, یہ وہ المشہور ڈائلاگ ہے پورے پاکستان میں, انڈو پاک میں جو بولا جاتا ہے. یہ صرف میرے بچے نہیں ہیں, یہ ہم نے, تم نے بھی تو پیدا کیے تھے نا, یہ مل کے پیدا کیے تھے, تو تم بھی سنبھالو. یہ دیکھنا کہ کس کو کیا کرنا ہے. ویسے میں ایک پرسنل آپ کو میں مثال پھر دوں گا کہ میرے والد ہمارے پیدا ہونے سے میری تقریباً 25 سال عمر ہو چکی تھی, 25 سال. تو والد صاحب نے 2 جابس کی, یعنی ایک گورنمنٹ جاب تھی, ایک پارٹ ٹائم جاب تھی. اچھا, بڑے ہو کے ہمیں پتہ لگا کہ ابو 2 جابز اس لیے کر رہے تھے کیونکہ کمبائن فیملی تھی. ایک جاب ہمارے لیے تھی اور ایک جاب اپنے والدہ کے لیے تھی, یعنی اپنی گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے تھی. اب یہ سمجھ آئی, یہ قربانی ہے, بہت بڑی قربانی. ڈیفینیٹلی. اب سارا جو کام ہے وہ اماں نے کیا. ہاں بالکل. ٹیوشنز ہماری کے ہیں, سکولز کے ہیں, کسے پڑھنا ہے, کسے کہاں بیٹھنا ہے, جگہ تنگ تھی, بہن بھائی سارے, ہر کوئی پڑھنے والا بچہ تھا. فہیم بھائی, لڑائی ہماری یہ نہیں ہوتی تھی کہ اس نے کھلونا چھینا ہے, لڑائی ہوتی تھی میں نے ادھر بیٹھنا ہے, ادھر کیوں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, یہ میں نے لائٹ آن کی ہے, میں نے سونا ہے, یہ کمرہ میرا ہے, اس کا کونا میرا ہے. اور مجھے آج بھی یاد ہے ایف ایس سی میں گتا ہوتا ہے نا, یہ جو کارٹون ہوتا ہے, ایک کہہ لیجئے سارا, اس کو کاٹ کے توڑ کے میں ایک کونے میں کمرے میں
लैंप लगा के बैठा होता, लैंप की लाइट भी थोड़ी सी डिस्पर्स हो जाती है ना, फैलती है, तो मैं कोने पे बैठ के पढ़ा होता था, बाकी सोए होते थे, जगह इतनी नहीं होती थी, स्ट्रगल थी, एक स्ट्रगल की लाइफ थी। आज के बच्चों का चैलेंज ये है कि उनके पेरेंट्स में वो एक आपस में हार्मनी, किसको क्या करना, फैमिली सिस्टम नहीं, किसको क्या नहीं करना, ये डिवाइड नहीं है, जिस डिवाइड ना होने की वजह से मसाइल बहुत बड़ा है। बहुत बड़ी बात आपने की है।